کل سے مجالس کا وقت بدلے گا. کل اور پرسوں 11:30 بجے ہوں گی. کل اور پرسوں 11 بجے اور 9 محرم کو 11:30 بجے. اب میں قاری ناصر حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی مجلس کا آغاز کریں. ایک نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد تو رکھو تاکہ بچے ادھر ہی پڑھ سکیں کھڑے ہوتے ہیں نا. تمہیں پڑھنا ہے تمہیں پڑھنا ہے تمہیں نہیں کون کون ہے وہ بچے اور بچہ ایک تھا وہ بھی چھوٹا میں آؤ ادھر آؤ بیٹھو کیا نام ہے اچھا تمہارا کیا نام ہے اب محمد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. ایک نعرہ صلوات. ایک نیا سلوات. بیٹا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے بیٹا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اے بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے اے بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے مذہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مذہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا ہے ذوالفقار کا صدقہ اتار کے پھینکا ہے ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. ایک نیا سلوات. بزدل بھی بہادر کا عشم مانگ رہے تھے بزدل بھی بہادر کا عشم مانگ رہے تھے جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے اور معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. نا سلوات. مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی ہجرت کی جب رسول کے بستر پہ بھی علی ہجرت
میں جائیے ایک نیا سلوات. ابو نین سلم ابو. نعرے سروات. نوجوان اکبر من، نوجوان اکبر من، اے گل لیلا اکبر، اے گل لیلا اکبر. الوداع راحت جاں، الوداع شیر جواں، اے علی جان علی جان علی جان علی جان. اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من. الوداع راحت جاں، الوداع شیر جواں، اے علی جان علی جان علی جان علی جان. اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من. ہو گئی شام غریباں، علی اکبر جاگو، ماں چلی جانب زندان، علی اکبر جاگو. بیٹا مادر ہے پریشان، علی اکبر جاگو. جل گئے خیمے یہاں ہے قیامت کا سما، جل گئے خیمے یہاں ہے قیامت کا سما. اے علی جان علی جان علی جان علی جان. اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من. تیری واللیل سی زلفیں مجھے یاد آتی ہیں، تیری والنجم سی آنکھیں مجھے تڑپاتی ہیں، تیری والنور سی باتیں مجھے رلواتی ہیں. ہو گیا وقت اذاں، او میرے لال کہاں، ہو گیا وقت اذاں، او میرے لال کہاں. الوداع جان علی جان علی جان علی جان. اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من. الوداع راحت جاں، الوداع شیر جواں، اے علی جان علی جان علی جان علی جان. اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من. دل کا ارمان تھا اکبر تیرا صحرا دیکھوں، سر پہ عباس علمدار کا سایہ دیکھوں. کیسے ارمان کو اپنے میں بکھرتا دیکھوں، تیرے سینے میں سینہ کیسے زندہ رہے ماں، تیرے سینے میں سینہ کیسے زندہ رہے ماں. الوداع جان علی جان علی جان علی جان. اکبر من، اے اکبر من، نوجوان اکبر من. الوداع راحت جاں، الوداع شیر جواں، اے علی جان علی جان علی جان علی. اب مرتضیٰ سلم. باوز بلند نعرے سلوات. چلا جو خیمے سے مرنے، رسول جیسا پسر، تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے
دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، ارے قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو، بینائی بھی میری ہے، میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا خطے صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہائے ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، ہے اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ ابان صلی اللہ نعرے صلوات۔ زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا تربت بہن کی، جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر، دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن بہن تو شام میں، لیکن بہن تو شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زندانی کی خاک پر، یاد کرتا ہوں رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح ناکے سے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر، زندان کھل
गया है सकीना वतन चलो, सज्जाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। नारी सलवत। अब अली हुसैन सलमो। नारे सलवात। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए। सुन के अली के ज़िक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुन के अली के ज़िक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के क़ातिल पकड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के क़ातिल पकड़ गए। नारे सलवात। क्या हक़ अदा करेगा ज़माना हुसैन का, क्या हक़ अदा करेगा ज़माना हुसैन का, अब तक ज़मीं पे क़र्ज़ है सदक़ा हुसैन का, अब तक ज़मीं पे क़र्ज़ है सदक़ा हुसैन का। सर दे के दो जहां की हुकूमत ख़रीद ली, सर दे के दो जहां की हुकूमत ख़रीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। नारे सलवात। अगर होगा मजलिस शुरू होने में 3 मिनट बाकी हैं। कुछ ऐलानात समाअत फरमा लें आप हज़रात, क्योंकि ऐलान जिनकी मजलिस हैं उनका मुसलसल इसरार है। सबसे पहले तो एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के उन मोमिनीन को वक्त दें जो इस साल मुहर्रम से पहले ही दुनिया से गुजर गए। रानी हसन साहिबा ने गुजारिश की कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें आप हज़रात, कि उनको शिफा आता हो। 8 मुहर्रम को शाही खैरात खाने में सालाना मजलिस होगी 8 बजे सुबह, जिसमें मौलाना कल्ब जवाद साहब खिताब करेंगे। रोज़ाना सुबह 9:30 बजे ज़ैनुल आबिदीन खां के इमामबाड़े में जो काली चरण स्कूल के पास है, वहाँ मौलाना कल्ब अहमद साहब का बयान हो रहा है। और कल्ब अहमद साहब जो मौलाना कल्ब जवाद साहब के साहबजादे हैं, वो रोज़ाना अंगूरी बाग में और जानुद्दौला करबला में भी मस्जिद पढ़ना है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन मजालिस में भी शिरकत फरमाएँ। यहाँ डोर वाली गली में रोज़ाना नमाज मगरिबैन के बाद मजलिस हो रही है, आप हज़रात उसमें शिरकत फरमाएँ। यहाँ की मजलिस के बाद जन्नत की खिड़की, हुसैनिया आगा बाकर, हुसैनिया सैयद अली नकी, शिया कॉलेज ओल्ड बॉयज़, नाज़िम साहब के इमामबाड़ा और मदरसा नाज़मिया में मजालिस का सिलसिला जारी है। उसके अलावा अफजल महल में भी मजालिस का सिलसिला जारी है। आप हज़रात इन मजालिस में शिरकत फरमाएँ। नए लखनऊ में सादत अली खां के मकबरे में 5:30 बजे शाम को रोज़ाना मजालिस का सिलसिला जारी है। सुल्तानाबाद में रात को 8:30 बजे मजलिस होती है। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। सुल्तानाबाद में 14 मुहर्रम को इमाम के पंजुम की मजलिस होगी, आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। इस इमाम बाड़े में 11 मुहर्रम को यौम ज़ैनब, 12 मुहर्रम को यौम ख़वातीन करबला, यौम अब्बास, 13 मुहर्रम को यौम ख़वातीन करबला मनाया जाएगा। आप हज़रात से उसमें शिरकत की इल्तिमास है। 2 मिनट 1 मिनट। आले मोहम्मद की पसंदीदा ज़ाकरी के उन्वान से रोज़ाना मरसिया ख़ानी का मजालिस का सिलसिला जारी है। नाज़िम साहब के इमामबाड़े में 1 बजे दिन में उसमें शिरकत फरमाएँ। इस इमामबाड़े में 9 मुहर्रम को ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, आप हज़रात से शिरकत की इल्तिमास है। रोज़ाना सुबह 9:30 बजे मौलाना कल्ब अहमद साहब का बयान होता है हुसैनिया ज़ैनुल आबिदीन खां हरदोई रोड पर, आप हज़रात से उसमें शिरकत की इल्तिमास। इसके अलावा वो अंगूरी बाग और जानुद्दौला की करबला में भी शाम को रौनक अफरोज़ मेंबर हो रहे हैं। बाद नमाज़ मगरिबैन आप हज़रात से मजालिस में शिरकत की इल्तिमास है। एक नारे सलवात।
آوازیں بلند نعرے سلوات. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات بھیجتے ہیں بر محمد محمد. ایک اعلان مجھے دیا گیا، آپ سماعت فرما لیں کہ سالانہ مجلس 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرات خانے میں منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. آپ حضرات سے شرکت کے اجتماع سے 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرات خانہ ٹوریا گنج میں یہ مجلس منعقد ہوگی. ظاہر کہ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور ابتدائے بیان میں چند جملے عزائے امام حسین سے متعلق اور امام حسین علیہ السلام کا جو شرف، ان کی منزلت اور اس کا جو مرتبہ ہے، اس کے لیے چند جملے ضرور عرض ہوتے ہیں. جو مجلس امام حسین کی عظمت ہے، جو اہمیت ہے، جو شرف ہے، اس کے لیے بے شمار حدیثیں ہیں. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ صرف مجلس امام حسین کے 32 نام جو ہیں وہ روایات میں ملتے ہیں. اس کے 32 نام ملتے ہیں، جس کے چند نام میں نے آپ کے سامنے سے پیش کیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی شرکت ہوتی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شرکت ہوتی ہے. صلوات بھیجنا. اس کے لیے روایات بھی ہیں اور اس کے لیے واقعات بھی ہیں، اور انتہائی معتبر حضرات سے اس کے واقعات ہیں کہ بہت مشہور ایک خطیب تھے، ذاکر تھے، عالم بھی تھے، آیت اللہ کوثری ایران کے. وہ ان کی اتنا شرف و مرتبہ تھا اور ان کی اتنی اہمیت تھی کہ جتنی بھی مجلسیں امام خمینی رحمۃ اللہ کے گھر میں ہوتی تھی وہ سب یہی خطاب کرتے تھے. ان کے خطیب، پسندیدہ خطیب یہی آیت اللہ کوثری تھے. وہ خود بیان کرتے تھے یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلا اور مجھے مجلس پڑھنا تھی امام خمینی کے گھر میں. محلے کے بچے کچھ ملے، انہوں نے کہا کہ
آیت اللہ کوثری، ہم نے ایک مختصر سی مجلس یہاں پر برپا کی ہے، آپ چند منٹ خطاب کر دیجیے۔ تو وہ خود کہتے میں نے کہا دیکھیے اس وقت میرا وقت وہاں معین ہے امام خمینی، لہٰذا مجھے وہاں جانا ضروری ہے، میں وعدہ کرتا ہوں واپس آ کے میری مجلس پڑھ دوں، واپس آ کے وہاں سے پڑھ دوں، کیونکہ اس وقت وقت معین ہے وہاں کا، اور وقت معین پر مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ تو اس کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گیا وہاں مجلس پڑھی امام خمینی کے گھر پر، واپس آیا تو بچے انتظار کر رہے تھے کہ آنے والے ہیں آنے والے ہیں آنے والے ہیں۔ مجلس پڑھی انہیں نے، بچوں کی مجلس تھی، مجلس پڑھی انہیں نے، اور اس کے بعد جب مجلس ممبر سے اترنے لگے تو بچوں نے چائے پیش کی کہ یہ چائے آپ پی لیجیے، استکان کی چائے وہاں ہوتی ہے بغیر دودھ والی چائے، وہ ایک استکان یہ چائے کے ان کو بھی پیش کیا۔ اب انہی نے یہ سوچا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں نجاست کا خیال رکھا ہے، پاکی کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، پتہ نہیں برتنوں کو بھی صحیح پاک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لہٰذا انہیں کہا کہ نہیں بھائی اس پر میرا دل نہیں چاہ رہا پی لو۔ یہی سوچ کر انہوں نے کہ پتہ نہیں نجاست پاکیزگی کے بچوں کو خیال ہے بھی نہیں، ابھی بالغ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایسا نہ ہو کہ انہیں نے کچھ اس کو پاک کرنے میں کچھ بے احتیاطی کر دی ہو میں پی لوں، تو احتیاطاً انہوں نے نہیں پی چائے، کہا نہیں بھائی اس پر میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، میں اس وقت چائے نہیں پی۔ شب میں سوئے، خود بیان کرتے تھے، شب میں سوئے دیکھا کہ مجلس منعقد ہے اور اس میں شہزادی فاطمہ زہرا خود موجود ہیں، خود موجود ہیں، اور آخر میں جب تبرک بٹنے لگا تو شہزادی اپنے ہاتھوں سے وہ چائے بانٹ رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے چائے بانٹ رہی تھی۔ یہ کہتے خواب میں دوڑ کر آگے بڑھا کہ شہزادی کے ہاتھ کی ہے اور ان کے ہاتھ کی چائے اس سے زیادہ برابر اور کو اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ جیسے ہی قریب پہنچے شہزادی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کہا شہزادی یہ تبرک مجھے بھی عطا فرمائیے تاکہ میری دنیا اور عاقبت دونوں سنور جائے۔ کہا تم تو پیتے نہیں ہو میرے ہاتھ کی چائے، تم تو انکار کر دیا کرتا۔ کہا شہزادی بھلا میری جرأت کہ میں آپ کے ہاتھ کی چائے پینے سے انکار کروں؟ کہ جس چائے سے کل تم نے انکار کیا تھا وہ بھی میرے ہی ہاتھ کی بنی ہوئی تھی۔ ایک صلوات محمد، وہ بھی میرے ہی ہاتھ کی بنی ہوئی تھی۔ ایک وہی ایرانی کے واقعات ہیں جو میں دستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک بہت مالدار شخص محلے کے مجلس میں شرکت تو کرتے تھے، لیکن جب تبرک بٹتا تھا تو کرنی کاٹ کے نکل جاتے تھے وہ، ارے بھائی مجھے کیا ان بسکٹوں کی مجھے کیا ضرورت ہے، اور یہ چھوٹا سا کیک بٹ رہا ہے اس کی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو بہترین میرے گھر میں کیک رکھے ہوئے ہیں، بہترین اعلیٰ درجے کے بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، مجھے باہر ٹرین کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ نکل جاتے تھے بغیر تبرک لیے، وہ چلے جاتے تھے کہ یہاں خام خواہ لائن میں لگوں اور ملے گا کیا، چند بسکٹ مل جائیں گے، ایک چھوٹا سا کیک مل جائے گا، ایسی کوئی چیز مل جائے گی، اس سے تو میرا گھر پہلے ہی بھرا ہوا ہے تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کے بھی لیے روایت موجود ہے کہ خواب میں دیکھا مسجد میں شرکت کی، اب جہاں باہر کے تو دیکھا رسول اللہ تبرک بانٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول تبرک بانٹ رہے ہیں، جلدی سے دوڑ کر آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ تبرک لیں، رسول اللہ نے ان سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، ان سے بھی ہاتھ کھینچ دیا، یہ اللہ کے رسول تبرک مجھے بھی دے دیجئے، یہ تبرک مجھے بھی عطا کر دیے۔ کہا تم نے تو پہلے کبھی تبرک نہیں لیا، اس سے پہلے تو کبھی تم نے تبرک نہیں لیا۔ کہا میں تبرک لوگ بانٹا کرتے تھے یا میں نہیں لیتا تھا، آج آپ بانٹ رہے ہیں اس لیے میں لے رہا ہوں۔ کہا ہر مجلس میں میں ہی تبرک بانٹا کرتا تھا۔ ایک صلوات بھی محمد ایک صلوات بلند آواز محمد۔ بس ایک واقعہ اور سن لیجیے، ذہن میں آ گیا ہے، یہ بچوں ہی کا واقعہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایک محلے کے بچوں نے یہ طے کیا کہ آج خاصا بڑے پیمانے پر ہم مجلس منعقد کریں گے، باہر کے مہمانوں کو بلایا جائے گا، بڑے بڑے ذاکر ہم بلائیں گے
اب تک چھوٹی موٹی مجلس ہم لوگ کرتے ہیں بہت مختصر، لہٰذا اب کی بڑے پیمانے پر ہم مجلس کریں گے. بچوں نے طے کیا محلے کے. اب جو انہوں نے بجٹ لکھنا شروع کیا تو بجٹ بہت بڑھ گیا. کھانے میں اتنا خرچ ہوگا، مہمانوں پہ اتنا خرچ ہوگا، فرش پہ اتنا خرچ ہوگا، فلاں چیز پہ اتنا خرچ ہوگا. اب جو انہوں نے بجٹ دیکھا کہا یہ تو ہماری اوقات سے بہت زیادہ ہو گیا، ہم تو اتنا انتظام نہیں کر سکتے. لیکن اب کیونکہ اعلان انہوں نے کر دیا تھا کہ مجلس ہوگی تو اب بڑی کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی، اعلان واپس کیسے لیں. اعلان ہو چکا ہے، بجٹ بہت بڑھ گیا. لہٰذا اب کیا کیا جائے کہ اب محلے ہی میں ایک امیر شخص رہتا ہے جو بڑا سخی بھی ہے اور بہت بانٹنے والا بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی بہت کرتا ہے. ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس مجلس امام حسین کے سلسلے میں آپ ہماری کمک کر دیجیے، مدد کر دیجیے. جتنے پیسے ہمارے پاس ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو کم پڑ رہے ہیں وہ آپ شامل کر دیجیے. پہنچے اس کے پاس، اس شخص کے پاس، اس مومن کے پاس، کہا دیکھیے ہمارے بجٹ میں کچھ کمی آ رہی ہے، ہم نے بڑے پیمانے پر مجلس کا اعلان کر دیا ہے، لہذا اس سلسلے میں آج کو مدد کر دیجیے. وہ گھر کے اندر گئے اور ایک چیک بک لے کر آئے. چیک بک لے کر آئے اور ان بچوں کو لکھا تھا وہ نہیں دیکھا، بلکہ اس کے اوپر انگوٹھا رکھ لیا اس طرح سے کہ وہ نظر نہ آئے، اور اس کے بعد نیچے دستخط کر دی. اس کے بعد پھر وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر کے اندر ہیں، منکر نکیر آئے ہوئے ہیں، سوال جواب ہو رہا تھا کہ امام حسین تشریف لے آئے. اس قبر میں امام حسین تشریف لے آئے. کہ اس کا فائل کہاں ہے، اس بندے خدا کی فائل کہاں ہے، اس کا پروندہ کہاں ہے. منکر نکیر نے وہ پروندہ پیش کر دیا، منکر نکیر نے وہ فائل پیش کر دی. گناہوں کی لمبی فہرست تھی، توجہ ہے، گناہوں کی لمبی فہرست تھی. جیسے امام حسین کے ہاتھ میں فائل پہنچی، آپ نے فائل دیکھے بغیر نیچے دستخط کر دی کہ میری طرف سے اس کے لیے جنت ہے. بغیر گناہوں کی فہرست دیکھے بغیر، بغیر وہ فائل پڑھے ہوئے، بغیر وہ پروندہ پڑھے ہوئے نیچے دستخط کر دی کہ میری طرف سے اس مومن کے لیے جنت ہے. منکر نکیر نے کہا آقا فائل تو پڑھ لیجئے، پروندہ تو دیکھ لیجئے. امام نے فرمایا کہ اس نے ان بچوں کی میری مجلس میں مدد بغیر دیکھے کی تھی، لہذا میں اس کی جنت بھی اس کو بغیر دیکھے دے رہا ہوں. ایک صلوات ایک صلوات بلند آواز تبر محمد و آل محمد. اب تذکرہ آیا ہے تو دیکھیے میرا کوشش یہ بھی رہی ہے کہ جو عذاب اعتراضات ہوتے رہتے کہ بس ان کا بچوں، بزرگوں تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر واقف ہیں، بچوں جوانوں تک بات پہنچ جائے. ایک بات کہی جاتی ہے صاحب آپ روتے کیوں ہیں، آپ یہ سب ماتم کیوں کرتے ہیں، اور خاص طور سے آپ گھر سے باہر کیوں یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں. دیکھیے قرآن کا حکم ہے، قرآن نے اعلان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن نے اجازت دی ہے کہ تم دیکھو دوسرے کی برائیاں کھلے عام نہیں بیان کر سکتے، کھلے عام چیخ کے نہیں بیان کر سکتے کہ فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے. مگر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ چیخ کر بیان کرے، سب کو آگاہ کرے اس پر کہ جس پر ظلم کیا گیا، جس پر ظلم کیا گیا. قرآن نے اجازت دی ہے کہ تم چیخ کر وہ ظلم بیان کر سکتے ہو، دنیا کے سامنے وہ ظلم ظاہر کر سکتے ہو، دنیا کو ظلم بتا سکتے ہو، ایک دوسرے کی برائیاں نہیں بتا سکتے. لیکن اگر ظلم ہوا ہے تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ تم کھلے عام اسے بیان کرو. لہذا جو 1400 سال پہلے اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، اسی لیے ہم ممبروں سے بیان کیا کرتے ہیں، اسی لیے ہم چوراہوں پر بیان کیا کرتے ہیں، اسی لیے ہم راستوں پر بیان کیا کرتے ہیں. ایک صلوات ہے محمد، ایک صلوات بلند آواز سے محمد. ظاہر کی بات کدھر سے کدھر چلی گئی. میری ایک تمنا یہ تھی کہ میں معصوم علیہ السلام کی جو سیرت کے وہ گوشے جو عام طور سے نہیں بیان کیے جاتے ہیں، عام طور سے بیان نہیں ہوتے ہیں اور صرف نظر اس سے ہو جاتا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں. لیکن بہرحال بات
کسی اور طرف نکل کی کوشش ہوگی کہ 2-1 مجلسوں میں اپنا جو جتنی مجلسیں رہ گئی ہیں ان میں کچھ گوشے سیرت ائمہ معصومین کے آپ کے سامنے پیش کروں. ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد. ابھی آیت کے سلسلے میں گفتگو کل ہو رہی تھی، جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے جس کو آیہ غدیر کہتے ہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جس کی ہم نے تبلیغ آپ کو پہلے کر دی ہے، جس کی وحی ہم نے آپ سے پہلے کر دی ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، اس کو پہنچا دیجئے. یہ وحی کب ہوئی تھی؟ جب رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ادنى، اور قریب آ جاؤ رسول، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اس وقت اعلان فرمایا گیا کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو ہم نے وحی کرنا تھی وہ اپنے بندے پہ کر دی. نہیں بتایا کیا وحی، نہیں معلوم کہ کیا وحی. کھلا کب؟ جب آیت بلغ نازل ہوئی ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے معراج کے موقع پر آپ کو وحی کی تھی، اور وہی تھی اعلان ولایت علی بن ابی طالب. صلوات بھیجے پر محمد. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ کام آپ نے انجام نہیں دیا تو پوری رسالت بیکار ہو جائے گی، پوری نبوت بیکار ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا انحصار تھا، نبوت کا انحصار تھا اعلان ولایت علی بن ابی طالب پر. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اگر یہ عمل انجام نہیں دیا تو کچھ نہیں. اے رسول آپ نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا، اگر یہ عمل انجام نہیں دیا یعنی آپ کی ساری تبلیغ بیکار ہو جائے گی، آپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی. جو آپ نے نمازوں کا حکم پہنچایا وہ بھی بیکار ہو جائے گا، جو روزوں کا حکم پہنچایا وہ بھی بیکار ہو جائے گا، جتنی فقہ کی تبلیغ کی ہے کام کی وہ بھی بیکار ہو جائے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ 56 ابواب ہیں فقہ کی کتابوں میں، 56 چیپٹرز ہیں جن کو کتاب کہا جاتا ہے. کتاب الصوم، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے. کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک 56 ابواب ہیں جس میں لاکھوں احکام ہیں. ارے سارے احکام برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا. سارے حکم ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ حکم اپنے بندوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے نہیں اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یہ مطلب ہے آیت کا کہ اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. ہر سکے کے 2 رخ ہوا کرتے ہیں، ایک رخ کا کوئی سکہ نہیں ہوتا. اس آیت کے بھی 2 رخ ہیں. یہ آیت وہ سکہ ہے جس کے 2 رخ ہیں، پوری توجہ رہے. یہ آیت وہ سکہ ہے جس کے 2 رخ ہیں. ایک رخ تو رسول کی طرف ہے، ایک رخ تو رسول کی طرف ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اور ایک رخ مسلمانوں کی طرف ہے، ایک رخ مسلمانوں کی طرف ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اور دوسرا رخ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے مسلمان کہ اگر یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. ایک صلوات بھیج بلند آواز سے محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے محمد والے محمد. تمام احکام پہنچا لیے. اس کے بعد اعلان ہوا واللہ یعصمک من الناس. یہاں پر بہت توجہ چاہتا ہوں. واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ کو انسانوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا، آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا. عجیب جملے ہیں. پالنے والے یہ سامنے کون ہیں؟ یہ جو 1,20,000 کا مجمع یہ کون ہیں؟ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں. یہ کون ہیں آخر؟ سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں. اور ان کے بازو کے اوپر 3 تمغے لگے ہوئے ہیں. ان کے بازو پر تو 3 تمغے لگے ہوئے ہیں. مسلمان ہونے کا تمغہ بھی ہے،
مسلمان ہونے کا تمغہ بھی ہے، صحابی ہونے کا تمغہ بھی ہے، اور ایک تمغہ اور بڑھ گیا ہے، اب تو حاجی بھی ہے، اب تو ایک تمغے میں اور اضافہ ہو گیا ہے، لہذا 3 تمغوں والے ہی ہیں جو ان کے بازوؤں پر ہے، مسلمان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی بھی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب تو خود اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اس میں صحابی کم ہے، منافق زیادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ کوئی موقع ایسا نہیں آیا، سنتے رہتے ہیں آپ، ہلکا سا اشارہ ہے، کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جب اللہ نے رسول سے یہ وعدہ کیا ہو اور یہ ضمانت دی ہو کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے شر سے۔ کس وقت کہ جس وقت اعلان نبوت ہوا ہے، جب رسول نے اعلان فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو سب سے بڑی دشمنی یہی تھی۔ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ رسول سر سے پیر تک زخمی ہو جاتے تھے، سر سے پیر تک زخمی ہو جاتے تھے۔ جناب ابو طالب نے منظر دیکھا کہ رسول اللہ تبلیغ سے تشریف لائے ہیں، پورے جسم سے خون جاری ہو رہا ہے، خون جاری، یہاں تک کہ خون بہتے بہتے نالین تک آ گیا، اتنا خون جاری ہو گیا جسم سے۔ اے میرے بھتیجے، یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ کیا ہوا؟ اتنے زخمی کیسے ہو گئے؟ کہ عرب کے سرداروں نے عجیب چالاکی سے کام لیا ہے، خود تو سامنے نہیں آتے، اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اور بچے مجھ پر پتھر مارتے ہیں۔ اب میں بچوں سے کیا لڑوں؟ اب میں بچوں کا کیا مقابلہ کروں؟ خود گھر کے اندر چھپے رہتے ہیں، بچوں کو بھیج کر ان سے پتھر پھینکواتے ہیں، اس سے میں اتنا زخمی ہو گیا۔ روایت کہتی ہے اسی وقت جناب ابو طالب نے ایک 10 برس کے بچے کو بلایا، ایک صلوات محمد، ایک 10 برس کے بچے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی یا علی، ایک 10 برس کے بچے کو بلایا، اے علی، ایک ذمہ داری میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، جب یہ تمہارے بھائی جائیں تو دیکھو تم ان کے ساتھ ساتھ رہنا، اور جو بھی ان کا حملہ کرے ان کا مقابلہ کرنا۔ اب رسول کے ساتھ ساتھ علی ہیں، پہلے رسالت تنہا تھی، اب امامت بھی ساتھ ساتھ ہے، توجہ رہے، پہلے رسالت اکیلی تھی، اب امامت بھی ساتھ ساتھ ہے، مولا علی ساتھ ساتھ، 300-400 بچے کہ جن میں کسی کے 10 برس کا سن، کسی کے 12 برس کا سن، کسی کے 13 برس کا سن، وہ سب کے سب انتظار کر رہے تھے کہ رسول آئیں تو پتھر ماریں، رسول آئے تو ڈھیلے برسائیں۔ جیسے ہی رسول اللہ قریب پہنچے اور انہیں ڈھیلے اٹھا کر پھینکنا چاہا، علی شیر کی طرح سے جھپٹے، علی شیر کی طرح سے جھپٹے، ارے کسی کو اٹھا کر دیوار پر پٹخا، کسی کو زمین پر پٹخا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، سب کے سب زخمی ہو کر علی کے سامنے سے بھاگے۔ سب یہ جب ٹوٹے پھوٹے کھلونے جب مشرکوں کے گھر میں پہنچے، دیکھا جن کو ہم نے بھیجا تھا تو سب ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ اس سے پہلے میں جملہ بھول گیا، میں عرض کر دوں کہ اس سے پہلے جب جناب ابو طالب نے سرداروں سے شکایت کی تھی کہ آپ کے بچے اس طرح سے میرے بھتیجے کو ستا رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، تو سرداروں نے جواب دیا تھا، اے ابو طالب بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ارے توجہ رہے، اس پر جناب ابو طالب نے جواب دیا تھا، انہیں مشرکوں نے، کافروں نے جواب دیا تھا کہ بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، یہ کہہ کر ان مشرکوں نے بات کو ٹال دیا تھا۔ اب جو علی کے ہاتھوں یہ زخمی ہوئے تو سب پھر ابو طالب کے پاس پہنچے کہ آپ کے بیٹے نے کیا کر دیا، ہمارے سارے بچے زخمی ہو گئے۔ ابو طالب نے جواب دیا، ارے بچوں کی بات ہے، بچوں ہی میں رہنے دو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔
जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नतीजा क्या निकला इस वाक़े से, रिजल्ट क्या निकला इस वाक़े से? जब तक रिसालत अकेली थी ज़ख्मी हो गए रसूल, ज़ख्मी हो गए रसूल। जब इमामत साथ आई है तब रिसालत बची है। लिहाजा आज जो रिसालत पर हमले हो रहे हैं उसका सबब यही है कि तुम रसूल को अकेले ले रहे हो, लिहाजा हर तरफ से हमले हो रहे हैं। इमामत को भी साथ ले लो, रसूल रिसालत ज़ख्मी होने से बच जाएगी। एक सलवात में मोहम्मद तवज्जो है जो करना चाहता हूँ। एक रिजल्ट आपके सामने पेश करना है। मालूम इस मौके के ऊपर अल्लाह ने ऐलान नहीं किया कि हम आपको शर से महफूज रखेंगे। रसूलुल्लाह सर से पैर तक ज़ख्मी हो जाते थे मगर अल्लाह की तरफ से ऐलान नहीं हुआ कि हम आपको शर से महफूज रखेंगे। उसके बाद इधर वो अली के हाथों जो पिटे हुए जवान जो बच्चे थे वो जवान हुए, अली के हाथों जो पिटे हुए बच्चे थे वो जवान हुए, इधर अली जवान हुए, इधर अली जवान हुए। पहला मार्का बद्र है, वो तमाम जवान सामने मौजूद हैं जो अली के हाथों मार खा चुके थे, जो अली के हाथों पिट चुके थे। जैसे ही वो बद्र का लश्कर सामने आता है, इधर सामने अली आते हैं। बेसाख्ता उनके ज़बान से निकला जो अली के हाथों पिट चुके थे कि जा कासिमुना, अरे हमारी हड्डियां तोड़ने वाला आ गया। एक सलवार बेदे जिंदाबाद 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 मोहम्मद। अजीब आलम था मुसलमानों का, अजीब हालत थी मुसलमानों की, जिन पर आज मुसलमान फ़ख्र करते हैं। कुरान उनकी मंजर कशी कर रहा है कि युजादिलूना फिल हक़, आपसे लड़ रहे थे, हक़ के सिलसिले में लड़ रहे थे कि आप हक़ पर भी हैं कि नहीं। युजादिलूनका फिल हक़, हक़ के बारे में लड़ रहे थे ये मुसलमान। नहीं हुआ क्या था, मैं हिस्ट्री पेश करना नहीं, हल्का सा इशारा। देखिए अबू सुफियान जो था वो एक काफिला लेकर चलने वाला था, जा रहा था, उधर से गुजर रहा था और मुसलमानों ने तय किया कि उसको रोक लें, हम उसको रोक लें। तो ज़ाहिर काफिले के साथ कोई बहुत बड़ी फ़ौज तो होती नहीं है, 150 सिपाही होते हैं हिफाजत के लिए। यहाँ 313 थे, तो इन्होंने सोचा कि 150 सिपाही होंगे, उसको हम ज़ेर कर लेंगे, उनको हम मार डालेंगे, उनको हम ख़त्म कर देंगे और अबू सुफियान के सफ़र नाकाम हो जाएगा। लेकिन अब जो पहुँचे तो 1000 सिपाहियों का दस्ता सामने, 1000 सिपाहियों का, सोच कर कुछ चले थे, नज़र कुछ और आया। 1000 सिपाहियों का दस्ता कि जो लोहे में डूबे हुए थे, जिनके पास उस ज़माने के बेहतरीन असलहे। तो अब इनका हालत ख़राब हो गई रसूल के साथियों की। वो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करोगे लोग बिगड़ जाते हैं। रसूल के साथियों की हालत ख़राब हो गई और अजीब आलम उनका हो गया। कुरान कह रहा है कि युजादिलूना फिल हक़ कन्नमा युसाक़ूना इलल मौत, ऐसा लगता था कि उनको मौत की तरफ घसीट कर ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको मौत की तरफ ले जाया जा रहा है। ये उनका आलम था। तो इसका मतलब ये उस वक्त अल्लाह को ऐलान कर देना चाहिए था, उस वक्त अल्लाह को ऐलान करना चाहिए था कि हम आपको शर से महफूज रखेंगे, इतने बड़े लश्कर से महफूज रखेंगे। मगर जवाब नहीं आया। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा वादा नहीं आया, न मैदान उहद में
کہ جس کے لیے عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں تحریر کرتے ہیں کہ میدان احد کا منظر یہ تھا، میدان احد کا منظر یہ تھا کہ پورا میدان صاف ہو چکا تھا، میدان میں کوئی موجود نہیں تھا، صرف ایک مصطفیٰ موجود تھے اور دوسرے مرتضیٰ موجود تھے، ان کے علاوہ میدان میں کوئی نہیں تھا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ پورا میدان خالی تھا، پورا میدان خالی تھا، اور مولا علی زبردست جنگ کر رہے تھے، رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں تحریر کرتے ہیں کہ علی کی بہادری دیکھ کر، علی کی شجاعت دیکھ کر جبریل سے صبر نہیں ہوا، آ گئے احد کے میدان میں اور رسول کے برابر کھڑے ہو کر علی کی بہادری کا منظر دیکھنے لگے، علی کی شجاعت کا منظر دیکھنے لگے۔ علی کی بہادری دیکھ کر بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا، اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں ان ھذہ لہی المواصاب، ارے محبت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں، دوستی کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں۔ بے ساختہ رسول کی زبان میں کیوں نہ ہوا منی و نا منہ، صلوات بھیجے بڑا نواز محمد و آل محمد۔ پورا میدان صاف ہو چکا تھا، تفصیل نہیں عرض کرنا، ہلکا سا اشارہ۔ پورا میدان تین دن بعد واپس آئے، ایک صاحب تو 3 دن بعد واپس آئے تھے، کوئی 1 دن بعد آ گیا، کوئی 2 دن بعد آیا، ایک تو 3 دن بعد آئے تو بجائے رسول غصہ کرنے کے لیے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، ارے بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے، کیا کروں، ارے گھوڑا جو ہے وہ جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، گھوڑا طاقتور ہے اور میں بوڑھا ہوں، میں گھوڑے کو قابو میں نہیں رکھ سکا، مجھے اتنی دور لے گیا کہ میں 3 دن کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ ارے جو گھوڑے کی لگام نہ سنبھال سکے وہ حکومت کی لگام کیا سنبھالے گا؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد و آل محمد۔ آپ نے برابر سنا ہوگا، خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں سوار جو تھا وہ سواری کو اغوا کر لے گیا، فلاں ہوائی جہاز کو اغوا کر لے گیا، اور فلاں جو تھا فلاں بس کو اغوا کر لے گیا۔ تو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ سوار سواری کو اغوا کرتا ہے، آپ نے یہی خبر سنی ہوگی کہ سوار سواری کو اغوا کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ سواری سوار کو اغوا کر کے لے گئی۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد۔ 2 آوازیں گونج، بس فیصلہ کن جملہ کرنا چاہتا ہوں، 2 آوازیں میدان احد میں گونج رہی تھیں، 2 آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک شیطان کی آواز تھی کہ قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، اور رسول پکار کر کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں۔ رسول میدان میں پکار رہے تھے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ جب یہ سب پہنچے رسول کے پاس، کیوں بھاگ گئے؟ کہے کہ نہیں بھاگے؟ کیا ہم نے آواز سنی کہ آپ قتل ہو گئے؟ تو ہم نے سوچا میدان میں رہ کر ہم کیا کریں گے جب رسول ہی قتل ہو گئے، تو ہم میدان میں رہ کر کیا کریں گے؟ لہذا ہم نے میدان چھوڑ دیا۔ ہم نے آواز سنی تھی کہ رسول قتل ہو گئے۔ رسول نے فرمایا وہ تو شیطان کی آواز تھی، وہ تو شیطان کی آواز تھی، یہ بولے ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے۔ تو جو شیطان و جبریل میں فرق نہ کر سکے وہ اسلام کا ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد۔ پھر وہی اعلان ہے کہ بھئی کل تھوڑی سی آپ لوگوں نے توجہ کی تو تھوڑا سا زیادہ رقم آئی ہے امام زمانہ فنڈ میں، لیکن ابھی جیسا دیتے ہیں ہر سال اس نوبت تک اس حد تک نہیں پہنچا ہے، لہذا 3 مجلسیں رہ گئی ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ اس فنڈ میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ مدد فرمائیں، اور تاکہ اس سے جوانوں کی مدد بہت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اور دیگر کام ہوتے ہیں۔
اس کے ذریعے سے جو مجلسیں ہو رہی ہیں، شبیر وارسی صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اسی کا، اس کا خرچ بھی اسی فنڈ سے اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ ایمبولینس ہے، اس کے علاوہ پورا ایک اسپتال، بھارت اسپتال، اس میں جو شیعہ جاتے ہیں تو ان کے پوری بھرپور اس میں مدد کی جاتی ہے. لہذا کافی بڑا خرچ ہے اس کا سالانہ. لہذا امام زمانہ فنڈ میں آپ حضرات جو ہیں وہ اس میں زیادہ سے زیادہ مدد فرمائیں. اب موقع مل گیا تو عرض کروں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری آواز کے اوپر لوگوں نے لبیک کہی ہے، اور الحمدللہ دیکھتے ہیں ہم کہ جگہ جگہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی مجدد اللہ علیہ کی تصویریں لگ رہی ہیں. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر پولیس آئے اور FIR درج کرنے کی کوشش کیجیے تو آپ میرا نام دیجیے گا کہ ان کے کہنے سے ہم کر رہے ہیں. لہٰذا جو بھی FIR کرنا ہو، اور یہ صرف UP اور لکھنؤ کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے میں نے کہا ہے. لہٰذا بمبئی میں سن رہا ہوں کہ وہاں بھی کئی جگہ تصویریں اتاری گئیں. 250 مولوی ہیں بمبئی میں، ماشاءاللہ 250 مولوی ہے بمبئی میں. دیکھیں یہ ہوتا ہے حکومت کا خوف، یہ ہوتا ہے حکومت کا ڈر. یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے اہل بیت اپنے حق سے محروم رہے ہیں. یہی ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اپنے حق سے محروم ہو گئے. تم یوں ہی ڈرتے رہو گے تو دنیا تمہیں یوں ہی ڈراتی رہے گی، یوں ہی خوف زدہ کرتی رہے گی. 250 ہیں اور بڑے بڑے جگادری مولوی ہیں وہاں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ایک لفظ بھی کہہ سکے، اور ایک لفظ بھی احتجاج میں کہہ سکے. یوں ہی ڈرتے رہو گے تو یوں ہی تمہیں ڈرایا جائے گا. واقعہ سن لو اہل بیت حق سے کیسے محروم ہو گئے، کیسے محروم ہو گئے کہ جس وقت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس وقت حق سے محروم کر دیا گیا ہے اور غدیر کے اعلان کو لوگ بھول گئے ہیں، تو شہزادی مدینے میں گھر گھر پر گئی تھیں، گھر گھر پر گئی تھیں. دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پوچھا کون؟ کہا میں رسول کی بیٹی ہوں. دروازہ نہیں کھلا، نہیں کھلا مسلمان کا دروازہ رسول کی بیٹی کے لیے. یہ ہے خوف حکومت کا، یہ ہوتا ہے ڈر حکومت کا. دروازوں پر جان، ایک دروازے پر گئیں، دروازہ کھٹکھٹایا. یہ ایک صحابی رسول تھے معاذ ابن جبل، یہ معاذ ابن جبل کا نام تھا. یہ نکل آئے، یہ نکل آئے باہر. کہا کہ شہزادی آپ کیسے تشریف لے آئیں، آپ کیسے زحمت کی آتے ہیں؟ کہا صرف ایک کام آپ سے لینا چاہتی ہوں، جا کے بھرے ہوئے دربار میں غدیر کی محفل کی گواہی دے دیجیے کہ غدیر میں میرے شوہر کے لیے رسول نے اعلان کیا تھا کہ یہ ولی ہیں، یہ مولا ہیں. کہا شہزادی ارے ایک آدمی کے بیان سے کیا ہو جائے گا. دیکھیے آج بھی یہی کہا جاتا ہے یہ جملہ، جب بھی کسی مولوی کے پاس پہنچیے تو یہی معاذ ابن جبل کا جواب دیتا ہے وہ. ارے ایک مولوی سے کیا ہو جائے گا، جب سارے مولوی خاموش ہیں، جب سارے مولوی خاموش ہیں تو ہم اکیلے سے کیا ہو جائے گا. یہی جواب آج بھی ملتا ہے جو 1400 سال پہلے شہزادی کو جواب دیا گیا. معاذ ابن جبل نے کہا کہ بھئی مجھے ایک کہنے دے، میں ایک گواہی سے کیا حاصل ہوگا، پورا مدینہ خاموش ہے تو میں اکیلا جا کر گواہی دے دوں گا تو اس سے اثر کیا ہوگا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. ایک آدمی کی گواہی سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا. شہزادی نے فرمایا کہ تو نے غدیر کی محفل کی گواہی سے انکار کیا ہے، جب تک زندہ رہوں گی تجھ سے بات نہیں کروں گی، جب تک زندہ رہوں گی تجھ سے بات نہیں کروں گے. اسی وقت معاذ کا بیٹا آ گیا. تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. معاذ کا بیٹا آ گیا اور دیکھا کہ دروازے کے اوپر شہزادی ہے اور میرا باپ ہے. اور اس کے بعد شہزادی کو جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ واپس چلی گئیں. معاذ کا بیٹا پہنچا، باپ سے پوچھا کیا بات ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی کیوں آئی تھی، کہے کے لیے آئی تھی؟ کہا کہ غدیر کے لیے گواہی مانگ رہی تھی کہ غدیر کے آپ گواہ تھے، وہاں موجود تھے، آپ گواہی دے دیجئے میرے شوہر کے حق میں. تو میں نے کہہ دیا کہ میں اکیلا اگر گواہی دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے کیا اثر ہوگا. تو پھر کیا ہوا؟ شہزادی کیا کہا؟ شہزادی نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی میں آپ سے کلام نہیں کروں. یہ کہہ کر چلی گئیں. یہ سننا تھا کہ بیٹے نے بھی رخ موڑا. کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آپ کے گھر میں اب قدم ہی نہیں رہ سکتا. کیوں؟
کہا کہ رسول اللہ فرما چکے ہیں کہ جس سے فاطمہ زہرا غضبناک ہوتی ہیں اس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، لہذا آپ پر عذاب الہی نازل ہوگا، لہذا آپ کے عذاب میں اپنے کو شریک نہیں کروں گا۔ ایک صلوات محمد والے۔ تو یہی جواب آج کے مولوی بھی یہی دیا کرتے ہیں جو معاذ نے جواب دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اپنے حق سے محروم رہ گئے تھے۔ یہ کہتے رہو گے تو تم پر ظلم جاری ہوتا رہے گا، ظلم بڑھتا رہے گا، تمہارے حقوق چھینے جاتے رہیں گے۔ اگر سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ تب اپنے حق کو تم حفاظت کر سکتے ہو، تب تم عزاداری کی حفاظت کر سکتے ہو، ورنہ ایک ایک کر کے تمام چیزیں چھین لی جائیں گی اور تم یہی کہتے رہو گے ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے محمد والے۔ دیکھ یا حسین، کیا حسین۔ اب سنیے، درس کرنا چاہتا ہوں، بات اب وقت نہیں رہ گیا۔ معلوم ہے کہ اب ہم نے جب آواز سنی تو آواز آ رہی تھی کہ رسول قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، لہذا ہم سمجھے کہ اب آپ دنیا میں نہیں رہے تو ہم یہاں میدان میں رہ کر کیا کہیں گے۔ رسول نے فرمایا کہ وہ تو شیطان کی آواز تھی، وہ تو میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، توجہ ہے، میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، تم نے میری آواز نہیں سنی؟ کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی، ہم نے شیطان کی آواز سنی، اس لیے ہم نے میدان چھوڑ دیا۔ اس مسئلے کو آج کے جو نفسیات کے ماہرین اس نے حل کیا، آج جو سائیکولوجی کے ماہرین نے انہیں حل کیا کہ اگر بہت بڑا مجمع ہو اور بہت سے لوگ بول رہے ہوں، بہت سی آوازیں ابھر رہی ہوں، تو سب کی آواز ہماری کان میں نہیں آتی، سب کی بات کو ہم نہیں سنتے، سب کی آواز ہمارے کان میں نہیں آتی، بلکہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے، جس سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، وہ اسی کی آواز کان میں آتی ہے، اسی کی آواز ہم سنتے ہیں۔ دیکھیے میدان احد میں دو آوازیں گونج رہی تھیں، ایک شیطان کی آواز تھی کہ رسول قتل ہو گئے، ایک رسول کی آواز تھی کہ میں زندہ ہوں۔ جس سے دلی محبت ہوتی ہے اسی کی آواز وہ سنتا ہے، جن کو شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز سن رہے تھے، جس کو رسول سے محبت تھی وہ رسول کی آواز سن رہے تھے۔ صلوات محمد والے۔ یا حسین، ایک اور گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ جو بڑے امام سے مہدی کا جلوس اٹھے گا تو اس میں گزارش ہے کہ پہلے تو اس میں انجمن شریک نہیں ہوتی تھی، مجھے یاد ہے پہلے بچپنے سے میں شریک ہو رہا ہوں، انجمن شریک نہیں ہوتی تھی اس میں، لیکن اب رفتہ رفتہ انجمن اس میں شریک ہونے لگی اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جلوس میں تاخیر بہت ہو جاتی ہے کہ انجمنیں دیر سے پہنچتی ہیں وہاں۔ انجمنوں کی شرکت پہ کوئی روک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت پر 9 بجے تک تمام انجمنیں بڑے امام باڑے پہنچ جائیں تاکہ 9 بجے تک وہ جلوس نکل جائے۔ روک نہیں ہے بلکہ وقت کی پابندی کی درخواست کی جا رہی ہے کہ جا کر 9 بجے تک ساری انجمن جن کو شریک ہونا ہے اس مہدی کے جلوس میں، وہ سب 9 بجے تک بڑے امام باڑے پہنچ جائیں، اپنے اپنے علم لے کر علم سجا دیں وہیں پر، 9 بجے تک وہ تیار ہو جائیں، اس کے بعد وہ شریک ہو سکتی ہیں۔ یہ گزارش کی گئی ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ اب سوال یہاں پر اس بات کو مکمل کر دوں، انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو کل مزید گفتگو اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے سخت موقع آئے کہ پورا لشکر چھوڑ گیا، صرف علی ہیں جو اکیلے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کو یہ آواز دینا چاہیے تھی کہ واللہ یعصمک من الناس،
اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. لیکن اس پر بھی آواز نہیں. میدان احد میں اس میں پورا مجمع ساتھ چھوڑ چکا تھا, پورا لشکر بھاگ چکا تھا. اس وقت یہ آواز نہیں آئی کہ واللہ یعصمک من الناس. آواز کب آ رہی ہے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کا موقع ہے, جب علی کی مولائیت کا اعلان کا موقع ہے. پالنے والے, یہ 23 برس تک تو نے یہ رسول کی ضمانت کیوں نہیں لی؟ ان کو ضمانت کیوں نہیں دی تو نے کہ میں حفاظت کروں گا؟ تو شاید ندائے قدرت آئے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ کی سیرت یہ ہے, اللہ کی سیرت یہ ہے کہ احسان کا بدلہ وہ احسان سے دیتا ہے. ارے 23 برس تک ہم نے اس لیے رسول سے نہیں کہا کہ ہم آپ کی سلامتی کی ضمانت لے رہے ہیں کیونکہ علی حفاظت کے لیے موجود تھے. لہذا علی نے حفاظت کی, توحید کی, علی نے حفاظت کی, نبوت کی. اب ولایت کا معاملہ ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا. ایک صلوات محمد والے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت حارث ابن نعمان فہری جب اس نے کہا رسول سے کہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے, اگر یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے, رسول نے فرمایا کہ اتنے برسوں سے ساتھ ہے, تو اب تک نہیں سمجھا کہ میرا ہر عمل اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, میرا ہر قول اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. میں نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے. پوری توجہ رہے. اطمینان سے چلا یہ کہتا ہوا کہ اگر آپ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو. اگر آپ نے اپنی مرضی سے اعلان کیا ہے تو عذاب نازل ہو. یہ کیوں اس کو اتنا اطمینان تھا کہ عذاب نازل نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے عذاب کا مطالبہ رسول سے ہو چکا تھا. بہت توجہ رہے, آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے عذاب کا مطالبہ رسول سے ہو چکا تھا. ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں مجھ پر عذاب نازل کروا دیجئے. عذاب نازل نہیں ہوا. بہت توجہ رہے, عذاب نازل نہیں ہوا. ابو لہب نے کہا کہ اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہیں تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے, آپ دعا مانگیے میرے لیے, عذاب نازل ہو جائے. عذاب نازل نہیں ہوا. اللہ نے اعلان کیا کہ اے رسول جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا, میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے, اب اس کو پہلے سے تھا, وہ اس کو معلوم تھا کہ جب تک رسول موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا. اسی لیے بڑی جرأت کے ساتھ, بڑا سینہ تان کے اس نے کہہ دیا کہ عذاب مجھ پر نازل کروا دیے. پتا تھا کہ اللہ کہہ چکا ہے اے رسول جب تک آپ ان میں ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. مگر وہ یہ بھول گیا کہ یہ توحید کے لیے وعدہ تھا, یہ نبوت کے لیے وعدہ تھا, ولایت کے لیے وعدہ نہیں تھا. ایک صلوات بھیجے والا آواز محمد وآل محمد. اور بس آخری جملے ہیں, اس سے زیادہ کرنا مقصد نہیں ہے. آخری جملے یہ ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ حارث بن نعمان کون ہے؟ یہ اللہ کا ماننے والا ہے, یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے, توحید کا ماننے والا ہے, نبوت کا ماننے والا ہے, قیامت کا ماننے والا ہے, تمام چیزوں پر ایمان لے کر آ گیا. مگر علی کا دشمن ہے, علی کا دشمن ہے. توحید مانتا ہے, رسالت مانتا ہے, نبوت مانتا ہے, اللہ کا دشمن نہیں ہے. پوری توجہ رہے, علی کا دشمن ہے. لہذا اللہ نے اعلان فرمایا لاکھ مجھ سے دوستی کا اظہار کرو مگر اگر تم علی کے دشمن ہو تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ایک دوسرا حارث بھی تاریخ میں ملتا ہے, توجہ رہے, ایک دوسرا حارث بھی تاریخ میں ملتا ہے, وہ میدان خیبر میں ہے. جب حارث آیا سامنے, یہ سب سے بڑا بھائی تھا, مذہب کا سب سے بڑا بھائی تھا. جب یہ علی کے سامنے آیا, جب مولا نے کہا, پوچھا کیا نام ہے, کہا علی ابن ابی طالب. کیا ابو طالب کے بیٹے ہو؟ کہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا ابو طالب تو میری بڑی دوستی تھی, بڑی دوستی تھی ابو طالب سے, لہذا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں ابو طالب کا دوست ہوں, اس کے بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا.
مولا علی نے فرمایا ارے میرا دوست رہے یا میرے باپ کا دوست رہے، مگر کیونکہ تو اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک ہاتھ مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ وہاں اللہ کا دوست تھا، رسول کا دوست تھا، علی کا دشمن تھا مگر اللہ نے نہیں چھوڑا۔ یہاں علی کا دوست تھا مگر اللہ کا دشمن تھا تو علی نے نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور علی میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے اے علی میں تمہارے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا، علی کا اعلان اے اللہ میں تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک صلوات علی محمد والے ایک صلوات بلند آواز قبر محمد وآل محمد۔ علی کا نام آ گیا زبان کے اوپر، علی کا ذکر آ گیا زبان کے اوپر تو ایک علی اور یاد آ رہا ہے۔ آج علی کو علی کا پرسہ دینا ہے۔ وہ کون علی کہ جو امام حسین کا 18 برس کا بیٹا جس کا نام بھی علی ہے، جو ہو بہو رسول کی تصویر ہے، جو ہو بہو تصویر رسالت ہے، جس پر امام حسین رخصت ہونے لگے مدینے سے تو قبر رسول پر گئے تھے اور دعا مانگی تھی کہ اللہ کے نبی میرے نانا آپ کی فرقت برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے کی بات ہے، کبھی دعا مانگی تھی کہ آپ کی فرقت برداشت، جب رسول اللہ کا انتقال ہوا آپ کی فرقت برداشت نہیں ہو رہی ہے تو عالم رویا میں دیکھا تھا رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جو ہو بہو میری تصویر ہوگا، جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، صورت و سیرت میں ہو بہو میری تصویر ہوگا۔ ایک یہودی ایمان لے کر آیا خدمت میں امام حسین کی کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں کاش اگر میں پہلے ایمان لے آیا ہوتا تو رسول کی زیارت کر لیتا، ان کو دیکھ لیتا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے کہا لاؤ میرے بیٹے کو لے آؤ۔ جناب علی اکبر لائے گئے، امام حسین نے دانے پر بٹھایا، کہا اگر رسول کی زیارت کرنا ہے تو اس بچے کی زیارت کر لو۔ یہ ہو بہو رسول کی تصویر ہے، ہو بہو رسول کی تصویر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب علی اکبر آئے ہیں اور ان کو اجازت ملی ہے تو مولا نے فریاد کی پالنے والے اب تیری بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار اور گفتار میں تیرے نبی کی ہو بہو تصویر ہے، میں وہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ عزاداروں، اس سے جو بھی آئے امام حسین سے اجازت مانگنے، تھوڑی سی رد و قضا کے بعد امام نے اس کو اجازت دے دی، مگر علی اکبر کو اجازت نہیں مل رہی ہے، علی اکبر کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ بابا آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہ میں نے تمہیں نہیں پالا ہے، میں نے تمہیں نہیں پالا ہے، جس نے تمہیں 18 سال تک پالا ہے اس سے اجازت لے لو۔ اگر وہ اجازت دے دے تو میری اجازت بھی ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، جناب زینب اپنے دانے پر علی اکبر کا سر رکھ لیتی ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ کیا بات ہے علی اکبر، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ چبلے سنیے جناب علی اکبر کے کہ اماں کہتے تھے اماں ایک بات کا مجھے جواب دے دیجئے، ایک بات کا مجھے جواب دیجئے کہ آپ کو اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا فاطمہ زہرا کا بیٹا زیادہ عزیز؟ اماں اس بات کا جواب دے دیجئے کہ آپ کو اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا شاید فاطمہ شہزادی فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی کا بیٹا زیادہ عزیز؟ سمجھ گئی، کہا میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ارے مجھے حسین زیادہ عزیز ہے، اے علی اکبر خدا حافظ، اے علی اکبر خدا حافظ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر کو خیمے سے نکلنے میں دیر ہوئی، کہتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ جب خیمے حسینی پر نگاہ پڑی تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب بھی علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ایک چھوٹی سی بچی
ایک 4 برس کی بچی علی کے دامن سے، علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور علی اکبر کو واپس لے جاتی ہے۔ اب یہ دشمن کے جملے ہیں کہ علی اکبر گھر سے ایسے باہر نکلے کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ہیڑ دی، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دشمن پر حملہ کریں۔ روایت کہتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی تھیں، اسلحے کی جھنکاروں کی آوازیں بھی تھیں، طبلِ جنگ کی آوازیں بھی تھیں۔ یہ کیا ہے کہ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی کہ جیسے کوئی دوڑتے دوڑتے گر پڑا ہو۔ اب جو پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ دوڑتے دوڑتے زمین پر گر پڑا۔ جب تک علی اکبر کی رفتار دھیمی تھی، حسین دھیمے دھیمے چل رہے تھے۔ جتنی علی اکبر کی رفتار بڑھ رہی تھی، حسین اپنی رفتار بڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ علی اکبر نے گھوڑا رکھا۔ بابا آپ تو مر گئے ہیں، آپ کا یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ اے علی اکبر، اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ پر ایک جوان فرزند کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ علی اکبر نے 17 بار حملے کیے تھے، 17 بار حملے کیے تھے، اور حملے کے بعد پلٹ کر آتے تھے، کہتے بابا میں کیسی جنگ کر رہا ہوں، میں کس طرح سے جنگ کر رہا ہوں۔ حسین کہتے ہیں مرحبا مرحبا علی اکبر، تم نے دکھا دیا بڑی ہاشم کے جوان کیسی جنگ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں علی اکبر بابا عجیب بات ہے، جب میں بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہوں تو پہلو سے کسی کی آواز آتی ہے۔ ہاں علی اکبر ایسے ہی جنگ ہوتی ہے، ہاں علی اکبر ایسے ہی حملے ہوتے ہیں، یہ بابا کس کی آواز ہے؟ علی اکبر میرے بابا جنت سے تمہاری جنگ دیکھنے آئے ہیں، وہ مرحبا کی آواز میرے بابا کی ہے۔ عزاداروں جب آخری بار واپس آئے ہیں تو زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا، بے اندازہ زخمی ہو گئے تھے۔ جناب علی اکبر پہنچے، بابا پیاس کی بھی شدت ہے اور لباس کی بھی گرمی ہے، اگر تھوڑا سا پانی کہیں سے مل جاتا تو میں دکھا دیتا اب بھی کہ کیسے جنگ کی جاتی ہے، کتنی سخت منزل تھی امام حسین کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ علی اکبر نے کبھی بھی امام حسین سے فرمائش نہیں کی تھی۔ جب بھی امام حسین فرماتے تھے کہ بیٹا علی اکبر کوئی بات چاہتے تو مجھ سے کہہ دو، کوئی چیز چاہتے تو مجھ سے کہہ دو، جناب علی اکبر ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ میری پھوپھی میرے چہرے پر نظر رکھتی ہے، میرے چہرے سے وہ پہچان لیتی ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے کبھی کوئی چیز مانگنا ہی نہیں پڑی، پہلی مرتبہ باپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، کوئی پانی جیسے معمولی چیز۔ اندازہ کیجئے کہ حسین کے دل کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا۔ یہاں صاحبان اولاد موجود ہیں، شاید کسی پر یہ وقت آیا ہو، شاید کسی پر یہ وقت گزرا ہو کہ ایسا بچہ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہو کہ تھوڑی دیر سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، ماں باپ کو ہی معلوم ہے تھوڑی دیر میں بچہ مر جائے گا، ماں باپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اس وقت وہ بچہ کوئی فرمائش کر لے، اس وقت کوئی بچہ فرمائش کر لے تو ماں باپ اپنے کو بیچ کے وہ فرمائش پوری کرتے ہیں، اور اگر فرمائش پوری نہ ہو سکے تو ساری زندگی دل پر داغ رہتا ہے کہ آخر وقت میرے بچے نے فرمائش کی اور ہم پوری نہ کر سکے۔ حسین کو معلوم تھا اب علی اکبر زندہ واپس نہیں آئے گا، اب علی اکبر زندہ واپس نہیں آئے گا، یہ زندگی کی آخری فرمائش ہے۔ حسین کا علی اکبر پانی کہاں سے لا، آؤ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دی، گھبرا کر باہر نکال لی، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی بھی ہے، ہاں دامن میں وقت گنجائش نہیں، طویل مصائب نہیں ہو سکتے۔ ہاں علی اکبر واپس جاتے ہیں، یہ کہا کہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، اے بابا علی اکبر کا سلام قبول کر لیجیے، مدد کے لیے نہیں پکارا، مدد کے لیے آواز نہیں دی، صرف سلام کہا۔
اے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجیے۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے علی اکبر کی طرف چلے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ گرے اور اٹھے۔ مجھے اس روایت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں بہت بچپنے میں عراق زیارت کے لیے گیا تھا، 8-9 برس کا سن تھا، لیکن ادھر جب میں زیارت کے لیے گیا تب مجھے پتہ چلا کہ خیمہ گاہ میں اور جہاں جناب علی اکبر گئے تھے کافی فاصلہ ہے، کافی فاصلہ ہے۔ اس لیے اب مجھے یقین آیا کہ جب حسین چلے ہیں تو کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ اور جب علی اکبر پر نظر پڑی تو روایت کہتی اب جو گرے تو حسین سے اٹھا نہیں گیا۔ جس طرح سے بچے کوہنیوں کے بھل چلتے ہیں، جس طرح سے گھٹنوں کے بھل بچے چلتے ہیں، اس طرح سے حسین چل رہے تھے۔ علی اکبر کے سرانے پہنچے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کبھی پیروں کو کھینچ لیتے ہیں کبھی پھیلا دیتے ہیں، کبھی کھینچ دیتے ہیں کبھی پھیلا دیتے ہیں۔ اے بیٹا کیا اذیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں، بابا کوئی تکلیف نہیں۔ ارے جب اذیت نہیں تو اتنا تڑپ کیوں رہے ہو، اتنا بے چین کیوں؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ اے بیٹا جو اذیت ہے بتا دو۔ جب حسین نے اصرار کیا، بابا آپ کا اصرار ہے تو سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو برچھی اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو برچھی گھنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی۔ اے بابا بڑی اذیت محسوس ہو رہی ہے، بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اے بابا اگر یہ آپ ٹوٹی برچھی گھنی نکال سکتے ہو تو نکال لیجیے۔ ہاں بہت پہلے مسائل میں نہیں پڑھے تھے مگر فرمائش ہے یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ٹوٹی برچھی کے ہنی پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایسا منظر تھا جو تاریخ بشریت میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی برچھی کی ہنی نکال رہا۔ روایت کہتے سارے جنات آ گئے، کسی جنات نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے ملائکہ آ گئے، کسی ملک نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے انبیاء آ گئے، کسی نبی نے منظر نہیں دیکھا۔ روایت کہتی ہے بابا علی آ گئے، نانا رسول اللہ آ گئے، آواز آتی ہے سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، اب ماں کی سواری کربلا کی زمین پر پہنچنے والی ہے۔ عزادارو جیسے ہی حسین نے ہاتھ بڑھایا پہلو سے علی بولے اے بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ارے ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا۔ رسول کی آواز آئی اے میرے لال میں بھی تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے لعاب اثر کا اثر دکھا دینا۔ ماں کی آواز آئی اے میرے لال تمہاری ماں بھی تمہارے پہلو میں موجود، ذرا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا۔ حسین نے برچھی کے نہیں کھینچ چلی مگر عزادارو غضب ہو گیا، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ حسین نے نوحہ پڑھا الدنیا بعد خلفا، اے علی اکبر تمہارے مرنے کے بعد